أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کے واقعے کو، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ یقیناً مجھ کو تکلیف نے چھوا ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. سو ہم نے قبول کی اس کی دعا کو، پھر ہم نے کھول دیا اس تکلیف کو جو اس کو پہنچی تھی، اور ہم نے عطا کیا اس کو اہل اور اس کے معنی دوسرا اس کے ساتھ بطور رحمت کے ہماری طرف سے اور عابدین کے لیے بطور نصیحت کے. سورۃ الانبیاء میں 16 نبیوں کا تذکرہ ہے. آج جو 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے. ایوب علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر نبی ہیں. چوتھی یا 5ویں پشت پر آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. آپ کی زندگی بہت خوشگوار طریقے سے گزر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت، صحت، تندرستی، بال بچے، کھیتی، جانور، خادم سب کچھ دیا تھا. آپ کی جو بیوی ہے وہ یا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا یوسف علیہ السلام کی پوتی ہوتی ہے، یعنی وہ بھی نیک صالح بیوی تھی، اچھے گھرانے کی بیوی تھی، عورت تھی. زندگی بہت اطمینان سے گزر رہی تھی، شکر کے ساتھ گزر رہی تھی. پھر اللہ رب العزت نے امتحان لینے کا ارادہ فرمایا کہ اب ایوب علیہ السلام کو آزمایا جاوے کہ نعمتوں میں شکر تو انہوں نے ادا کیا، کیا مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کا آزمائش ہو. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، انبیاء کی. اس کے بعد جو جتنا انبیاء کے قریب ہوتا ہے، یعنی جتنا اچھا صالح نیک ہوتا ہے، اتنی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. ثم الامثل فالامثل. آپ دیکھیں گے اللہ والے جو ہیں آج کے دور میں بھی وہ کسی نہ کسی بیماری میں یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ چیزیں ان کے درجات کو بلند کرنے والی ہوتی ہیں. خیر، اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کا، آزمائش کا، تو یوں ہوا کہ آپ کی جو کھیتی باڑی تھی، جو پیداوار تھی، سب جل گئی. جانور جو تھے وہ سب مر گئے. آپ کے جو نوکر چاکر تھے، دشمن نے حملہ کیا اور ان کو قتل کیا یا ان کو لے کر چلے گئے. اور ایک مکان کے اندر، ایک گھر کے اندر آپ کی اولاد تھی، وہ مکان دہ گیا، گر گیا. تو آپ کی جو اولاد تھی، تقریباً 6 اولادیں بتائی جاتی ہیں، 3 لڑکے 3 لڑکیاں یا جو بھی ہو، اختلاف ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے تفصیلی حالات قرآن نے بیان نہیں فرمائے. جو کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اکثر اسرائیلی روایتیں ہوتی ہیں. تو 6 ہو یا 12 ہو، اولاد بھی مر گئی، بیوی زندہ تھی. اب جو آدمی اتنی نعمتوں میں رہا ہو اور اچانک سے ساری نعمتیں چھین جائے اس کے پاس، تو آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. ایسے ایسے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں. لیکن ایوب علیہ السلام اور آپ کی بیوی برابر اب صبر کا دامن پکڑا تھا. پہلے شکر کی حالت میں تھی، اب صبر کی پوزیشن میں آ گئی.
مزید آزمائش یہ ہوئی کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری میں مبتلا کیا. بیماری کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے جسم پر پھنسیاں نکل آئی، بڑی بڑی دانے پورے جسم پر، یہاں تک کہ آپ کی زبان اور آپ کا دل 2 چیزیں محفوظ تھی بیماری سے، باقی سارے حصے پر کیا تھی؟ پھنسیاں. اور پھنسیوں میں جس طرح زخم میں پانی بھر جاتا ہے ویسے پانی بھر گیا. اور یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ بعض زخموں سے کیڑے نکلتے تھے، لیکن مفسرین نے یہ باتیں نقل کرنے کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیلی روایت ہے، ان کو سچا جھوٹا کہنا یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. ہاں وہ بات غلط ہے جس میں کہا گیا ہے یا مقررین بیان میں کہتے ہیں کہ جب زخم سے کوئی کیڑا نیچے زمین پر گر جاتا تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھاتے اور واپس رکھ دیتے اور یوں کہتے کہ یہ تیری غذا ہے. یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. بیماری تھی اور بعض زخموں سے کیڑے نکلتے تھے، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے. اب ایسی بیماری، اب ظاہری بات ہے خون اور پیپ وغیرہ ہوگا تو بدبو بھی آئے گی. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار تھے سوائے بیوی کے سب نے آپ کو چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا رشتہ داروں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کو بستی سے اٹھا کر بستی سے دور جہاں کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہاں پھینک دیا گیا، رکھ دیا گیا. خیر نبی تھے اللہ کے، صبر کے ساتھ دن گزارتے تھے، یہ زبان اور دل صحیح سالم تھے، اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور ایسی پوزیشن میں آپ کی بیوی نے سب سے زیادہ آپ کو ساتھ دیا، چونکہ نیک بیوی تھی، بہت تیمارداری کی، بہت خدمت کی بیوی ہیں. اور یہ بیماری کا زمانہ 1-2 مہینے کا نہیں تھا، 13 یا 18 سال تک یہ بیماری رہی. یہ کمال ہے، 13 یا 18 سال. کورونا کا زمانہ بھی قریب ہی میں گزرا ہے، جس کا رپورٹ پازیٹیو آتا تھا اولاد بھی اس کے قریب جاتی نہیں تھی. اور ہم نے دیکھا بھی سنا بھی کہ جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا ان کے وہاں کسی کی موت ہو جاتی تو کس کے حوالے کر دیتے تھے کہ بھائی انتم سنسکار بھی آپ ہی کر دو. خاص کر کے صورت میں ایسے واقعات پیش آئے، ان کو اتنا ڈر لگتا تھا کہ وہ وائرس کہا کبھی ہم کو نہ لگ جائے، تو کئی باڈی کا انتم سنسکار مسلمانوں نے کیا. یہاں 18 سال تک بیوی نے ایسی پوزیشن میں ایوب علیہ السلام کی خدمت کی. خیر جب تکلیف بہت زیادہ ہو گئی تو ایک مرتبہ بیوی کی زبان سے کچھ بے صبری کے الفاظ نکلے، ناشکری کے نہیں، بے صبری کے. چونکہ بیماری اتنی لمبی ہوگی تو پھر گھر والے بھی کیا ہوتے ہیں. ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے کا اخبار پڑھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی ایک بچہ تھا جو لگ بھگ 18 سال سے بیمار تھا، کوما میں تھا. انہوں نے پھر کورٹ میں سے اچھا مرتیو کہ بھائی ہم مرنا چاہتے، پرمیشن مانگی اور ابھی ان کو پرمیشن ملی. اور گھر والوں نے اب ان کو ایمس والوں کے حوالے کر دیا کہ اس کا کھیل ختم کرو. ابھی 2-3 دن پہلے اخبار میں آیا تھا. یہاں گھر والے بھی اچھی طریقے سے ساتھ چھوڑ رہے لیکن چھوڑ رہے ہیں. لیکن ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، برابر خدمت کرتی رہی. ایک مرتبہ سے زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جو ایوب علیہ السلام کے صبر کے خلاف تھے. ایوب علیہ السلام نے بیماری ہی کی حالت میں قسم کھائی کہ جب مجھے صحت ملے گی میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا، 100. پھر وقت لمبا ہوا، ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ شفا دینے والی ذات بھی آپ ہی کہ آپ مجھے تندرستی عطا فرمائی. اور جب اپنے لادل نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے ان کی دعا کو قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ابھی ہم آپ کے لیے چشمہ جاری کرتے ہیں پانی کا. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھول کر چشمہ جاری کیا
بعضوں نے لکھا کہ ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی ایریا رگڑے زمین کے ساتھ وہاں سے چشمہ جاری ہوگا. بہرحال پانی کا چشمہ جاری ہوا اور حکم ہوا کہ اس میں غسل کرو اس پانی سے. ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اس پانی سے. جیسے غسل کیا آپ کی بیماری ختم ہو گئی باہر کی. اور ایک اور چشمہ جاری کیا گیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا پانی پیو تاکہ اس کا اثر اندر تک جائے. تو اس چشمے سے آپ نے پانی پیا, بالکل تندرست ہو گئے. اب یہ جب واقعہ پیش آیا تندرست ہونے کا, اس وقت بیوی کہیں اور گئی ہوئی تھی کچھ کام سے, وہ وہاں موجود نہیں تھی. ایوب علیہ السلام کے لیے جنت سے لباس آیا کہ اس کو پہنو. اب تو تندرست ہو گئے, اچھے خاصے ہو گئے. اب وہ وہاں اپنی جگہ سے ہٹ کر سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے. بیوی آئی, دیکھا کہ یہ کہاں گئے, شوہر کہاں گئے, ایوب علیہ السلام کہاں ہے. پریشان ہوئی, ادھر ادھر دیکھنے لگی, تلاش کرنے لگی. تو وہ جو وہاں بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ یہاں وہ میرے بیمار شوہر پڑے تھے, وہ کہاں ہیں, کہیں کتے کتے کھا تو نہیں گئے. کہا کہ اللہ کی بندی میں ہی ایوب ہوں. تو کیا بات ہے, کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی. اچھا, اللہ تعالیٰ نے تندرستی بھی دی, بعد میں آپ کو اولاد بھی پہلے سے ڈبل دی. اور اس میں بھی روایتیں دونوں طرح کی ہے. ایک یہ روایت بھی ہے کہ جو اولاد مر گئی تھی اللہ نے واپس وہ اولاد دی, وہی اولاد واپس دی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ نہیں, دوسری اولاد اللہ تعالیٰ نے, لیکن پہلے 6 تھی تو اب 12 دی اللہ تعالیٰ, ڈبل اولاد. بیوی بھی دی اور مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا, تندرستی بھی دی. اب اچھے ہو گئے. اس کا تذکرہ اس کے اندر ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بیماری نے, پریشانی نے چھوا ہے, پریشان ہو گیا, میری مدد فرما. فاستجبنا له, ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. فکشفنا ما به من ضر, اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو ہم نے دور کر دیا. وآتیناه اهله ومثلهم معهم, اور ہم نے اس کو گھر والے بھی دیے اور اس کے مانند اور مزید بڑھا کر دیا. اب چونکہ وہ قسم کھائی تھی کہ میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا, اچھا اگر ہو گیا تو تب اچھے ہو گئے. بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی, پریشان تھی. ایک تو 18 سال تک بیوی نے خدمت کی ہے اور اس کو 100 لکڑیاں مارنا ہے, بہت پریشان ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا, ایک کام کرو, پتلی پتلی ٹہنیاں جو آتی ہیں نا, بالکل پتلی, ایسی 100 جمع کرو, مٹھا بناؤ اس کا بھاڑا, اور ایک بار اس کو مار. اب ایک بار ماریں گے تو کوئی زیادہ مسئلہ, باقی اگر 100 الگ الگ ماریں گے تو یہ ہیلا اللہ تعالیٰ نے سکھایا. انہوں نے پتلی پتلی کنچیاں لکڑیاں لی اور اس کا بھاڑا بنا کر, مٹھا بنا کر بیوی کو مارا. تو قسم میں گنہگار ہونے سے بھی بچ گئے, اپنی قسم پوری ہو گئی. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سامنے اور حضور کے سامنے اس زمانے میں پیش کیا. حضور کے سامنے بھی یہ پہلو آ گیا کہ دیکھو کیسی مصیبت, 18 سال تک اتنی خطرناک بیماری, لیکن صبر کا دامن کبھی ایوب علیہ السلام نے چھوڑا نہیں. آپ بھی مکہ والوں کے سامنے مسلسل مصیبتوں میں ہیں, تکالیف میں ہیں, لیکن آپ کا کام بھی کیا ہے, صبر کرنا. اور بیماریوں پر صبر کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے, بلکہ اس کا بدلہ جنت ہے. صحابہ کرام کا لشکر ملک شام گیا ہوا تھا مہم پر, جہاد کے لیے, امواس نامی جگہ پر, اور وہاں پھیل گیا پلیگ, طاعون. اور طاعون کے بارے میں آپ نے سورت کا حال سنا ہوگا کہ لوگ کیا ہوتے ہیں, مرد جاتے تھے اس میں. طاعون جب پھیلتا ہے تو لوگ, یہ صحابہ کرام جہاں امواس کے مقام پر تھے ملک شام میں, سیریا میں, ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے, اور کئی سارے صحابہ کرام بیماری میں مبتلا ہوئے اور وہاں شہید ہو گئے. تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے خطبہ دیا اور کیا کہا کہ لوگوں یہ جو بیماری ہے نا طاعون کی, وہ تمہارے رب کی رحمت ہے, رحمت. ہم تو کیا مصیبت, بلا, وائرس. انہوں نے کھڑے ہو کے کیا خطبہ دیا امیر نے, یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. آگے فرمایا یہ تمہارے نبی کی دعا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا میری امت کو, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر دعا اس طرح قبول فرمائی,
کہ دنیا میں کچھ بیماریاں ہم ان کو دے دیں گے، جہنم سے ان کو امت محمدیہ کے اکثریت کو بچا لیں گے. تو بیمار بھی ہوا تو بہت ہائے واوے دے نہیں، صبر سے کام لینا. ایک خطبہ دے رہے کہ اللہ کی رحمت ہے، تمہارے نبی کی تو دعا ہے، اور تم سے پہلے جو نیک لوگ ہیں ان کی موت کا ذریعہ یہی بیماری تھی، یعنی تم لوگ نیک لوگوں کے راستے پر ہو، پریشان مت ہو. پھر خطبہ دینے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ ابو عبیدہ کو بھی اس بیماری کا کچھ حصہ عطا فرما. یہ اصل ان کا کمال. انہوں نے فضیلت سن رکھی تھی کہ تعاون میں جو مرے وہ شہید. تبھی اپنے لیے دعا کریں. ہمارے یہاں تو امیر چھپ جاتے ہیں ایسی بیماری کے موقع پر. لیڈر کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹینس کے نام پہ چھپ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پبلک پیلیس میں نہیں آتے. لیکن ابو عبیدہ امیر تھے، وہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس بیماری کا کچھ حصہ عطا کر. راوی کہتے ہیں حیات الصحابہ کے دوسرے حصے میں بات لکھی ہے کہ پھر آپ کو بھی تعاون کی بیماری لگ گئی اور اسی بیماری میں آپ شہید ہوئے. ان کی شہادت کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنایا گیا؟ امیر. انہوں نے خطبہ دیا کھڑے تو انہوں نے یہی الفاظ کہے، یہ بیماری اللہ کی رحمت ہے، تمہارے نبی کی دعا ہے یہ، اور اگلے جو اچھے لوگ ہیں ان کی موت کا ذریعہ یہی بیماری تھی، تم اس سے گھبراؤ مت. انہوں نے دعا کی کہ اللہ میری اولاد میں بھی اس بیماری کا کچھ حصہ دے. تو ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بیماری ہو گئی، وہ شہید ہو گئی. ان کی شہادت کے بعد واپس خطبہ دیا اور اس میں دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اس بیماری سے کچھ حصہ دے دے. یہ جگر گردے والی بات ہے. ہم تو اتنا صدقہ نکالتے ہیں کہ اللہ بیماری گھر کے قریب بھی نہیں آ رہا ہے، ایسی بلا مصیبت کو اتنا صدقہ دیتے ہیں، اور امیونٹی بڑھانے کے لیے اتنا وہ کاوا نے گرم گرم کھایا پیا پبلک نے. یہ دعا کر رہے تھے. ان کا سسٹم پورا الگ تھا. ان کے نگاہوں میں جنت، موت کو ایک پل سمجھتے تھے کہ ہمارے اور جنت کے بیچ میں یہ پل آڑ ہے، پل پار کر لے تو ہم جنت میں. اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ گیپ سے آواز بھی آ جائے کہ جنت میں جانا ہے سیدھا، تو بھی آدمی تیار نہیں ہو رہے اعمال کی وجہ سے. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ اولاد تو قبول ہو گئی، مجھے بھی کچھ حصہ. تو ان کو بھی ہاتھ میں ہتھیلی میں پھنسی نکل آئی، پھر وہ بڑھتی تھی دھیرے دھیرے. تو وہ اس کو دیکھتے اور کہتے کہ خدا کی قسم تیرے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز مجھے محبوب نہیں ہے، ابھی سب سے زیادہ پیاری تو ہے مجھے، کیونکہ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے یہاں سے. اب یہ الگ لوگ تھے اور ہمارا کام منافقوں والا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَحَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ کہ تم موت کی تمنا اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تمہارے دھندے اور اعمال ایسے ہیں. منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا. اس سے ہمارا پوزیشن نہیں ہے کہ موت سے ہم کو ڈر لگتا ہے. تبھی ان کو پھنسی نکلی. کسی نے کہا حیات الصحابہ میں لکھا، کسی نے کہا یہ معمولی ہے یار. کہا کہ یہ مانگی ہوئی ہے، معمولی ہے لیکن مانگی ہوئی اور دی ہے اللہ نے. اور اللہ کی چھوٹی سی چیز میں بھی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو چھوٹی چیز بھی دیتے ہیں اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں برکت ہوگی. اور پھر برکت ہوئی اور وہ بھی اسی میں شہید ہوئی. پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے اور انہوں نے یہ ترکیب لوگوں کو بتائی کہ بھائی سب جمع مت رہو، الگ الگ جنگلوں میں پہاڑوں میں پھیل جاؤ. پھر ڈسٹینس کا مسئلہ تب سے آ گیا تھا. وہ جو ڈسٹینس اندر رکھا تھا وہ تعاون اموات سے صحابہ اس کو واپر چکے، اس راستے کو، اس طریقے پر عمل انہوں نے تب سے کر لیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور کو بخار تھا اور آپ نے کپڑا اوڑھا یعنی چادر اوڑھی ہوئی تھی. تو چادر کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہاں تک بخار کی گرمی مجھے محسوس ہوئی. میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کتنا بخار ہے؟ کہا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں. حضور نے کہا اس لیے عام لوگوں کے مقابلے میں نبیوں کا بخار بھی زیادہ ہوتا ہے، ڈبل. ہم 102 ڈگری کو زیادہ سمجھتے ہیں، ان کا اس سے ڈبل ہوتا ہے. پھر جو جتنا نبیوں کے قریب ہوتا، اللہ کے قریب ہوتا، اتنی ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں. طیب علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ مصیبت چاہے بیماری کی شکل میں ہو، مالی حالات کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، کچھ بھی ہو، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. اور ایک بات اس سے بھی معلوم ہوئی کہ بیوی اگر نیک صالح ہو تو آدمی کیسے بھی حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے.
آپ جب مالدار ہیں، شہرت ہے اور مشہور آدمی ہیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، تو کوئی بھی ساتھ دے دے گا، لیکن کچھ بھی نہ رہے اس وقت بیوی ٹک جائے اور آپ کے ساتھ رہے، یہ بیوی کا کمال ہے، یہ نیک ہونے کی اس کی علامت و نشانی ہے۔ ایک اور چیز کہ آدمی کو اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے رنج اور دشمنی نہیں ہونی چاہیے، خود کی وجہ سے، لیکن دین کے خلاف کوئی کام ہو تو اس کو غصہ آنا چاہیے۔ جیسے ایوب علیہ السلام کو بیوی پر غصہ کب آیا؟ جب بے صبری کے کچھ الفاظ اس کی زبان سے نکلے تو آپ کو غصہ آیا اور قسم کھائی کہ میں تجھے 100 لکڑیاں مانوں گا۔ ایک اور بات کہ ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی، تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ناجائز کام کی قسم کھا لے یا نامناسب بات کی قسم کھا لے تو قسم توڑ کر کفارہ دے دینا چاہیے۔ لڑائی ہو گئی اولاد کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ اور قسم کھا لی، خدا کی قسم مرتے دم تک تیری دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گا، اب خدا کی قسم کھائی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قسم توڑ دے، کفارہ دے دے، اس میں 10 فقیروں کو صبح شام کھلانے کا ہے اور 1500 سے 2000 میں نمٹ جاتا ہے، لیکن قسم توڑ دے اور بھائی کے جگہ آنا جانا چالو رکھے۔ تو قسم ایسے اگر کھا لی ہے تو توڑ دے۔ 100 لکڑیاں مارنے کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہیلا۔ تو ہیلے کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ ہیلا کسی نقصان سے بچنے کے واسطے ہو یا ظلم سے بچانے کے واسطے ہو تو جائز ہے، لیکن کوئی چیز شریعت کی طرف سے فرض ہو رہی تھی اس سے بچنے کے لیے ہیلا کرے، یہ جائز نہیں۔ آدمی صاحب نصاب ہے اور رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے، اس کو معلوم ہے اور معلوم ہے کہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، تو رمضان سے 2-3 مہینے پہلے بیوی کو کہے کہ میرا سب کچھ تجھے میں ہدیہ دے رہا ہوں، تو مالک، اب بیوی ابھی مالک ہوئی، اس پر سال ابھی گزرا نہیں اور یہ مالک تھا، لیکن سال پورا ہونے کے پہلے اس نے اس کو دے دیا، یہ خالی ہو گیا، اب رمضان اپنے اوپر زکوٰۃ کچھ ہے نہیں اپنے پاس۔ اور یہاں گھر میں سیٹنگ ایسا ہے کہ بقرعید کے بعد بیوی شوہر کو ہدیہ دے دیتی کہ یہ سب میں نے آپ کو ہدیہ دے دی۔ کیسے ہیلے جائز؟ سود کی رقم میں بھی لوگ ہیلے کرتے ہیں، سود کی رقم میں کوئی ہیلا نہیں ہوتا، بیاج کی رقم میں، انٹرسٹ کی رقم میں کوئی ہیلا نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ کی رقم میں بھی بے حساب ہیلے ہو رہے ہیں، بے حساب ہیلے، ایسے ہیلے چلتے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمتم من عندنا، یہ ایوب علیہ السلام کے جو حالات چینج ہوئے وہ ہماری رحمت، ہم نے سب حالات چینج کر دیے۔ وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزار بندوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ بھائی حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اگر نعمتوں میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی گزاریں، اور اگر مصیبتوں میں ہے تو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ حالات تو گزار دیں گے، یہ دن گزر جائیں گے، ماحول بدل جائے گا، موسم بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، تو دونوں چیزیں مومن کے لیے اچھی ہیں، نعمتوں میں شکر اور مصیبتوں میں صبر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کرے۔